بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو کے انتقال کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا ابو کی تنخواہ پر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پس انداز نہ کر سکے تھے۔ ابو کے بعد ہم نے بہت کٹھن وقت دیکھا، مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا، اور جب پپو نے میری چھوٹی بہن ارم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بعد ارم کا نمبر تھا۔ جب خالہ کے بیٹے سے میری شادی ہوئی تو مہندی والے دن پھپھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ارم کا رشتہ مظہر کے لیے لیں گی۔ میری شادی میں ارم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مظہر نے بھی اپنی امی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ارم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے ارم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب اتنے اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں، لیکن ہم سے زیادہ خوشحال تھیں۔ خیر سے جب ارم کی منگنی پھپھو کے بیٹے مظہر سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کچھ کمی آئی۔ اب وہ بہت مطمئن تھیں۔ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں تو ابھی پڑھ رہی تھیں۔ مظہر کا مستقبل روشن تھا۔ اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ پھپھو نے امی سے کہا تھا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ مظہر بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے تھے تو پھپھو نے کہا تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادیاں بجائیں گے۔ ارم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھیں۔ انہی دنوں مظہر کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ارم کو اس کی جدائی سے اندیشے ڈراتے تھے۔ ایسی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک گیا تو وہاں کا ہو کر رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لی۔ منگیتر یا منکوہا انتظار کی آگ میں جلتی رہ گئیں۔ امی نے پھپھو سے بات کی، وہ بولیں ایک دفعہ جانے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی نہیں۔ پھپھو کی تسلیوں پہ امی نے اعتماد کر لیا۔ مظہر بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ مظہر بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب پھپھو آتی اس قسم کی باتیں کرتی، فلاں نے بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی ابھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ کر سمجھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ کبھی فرماتی ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2 تولے کے جھمکے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا دولت آ جانے سے انسانوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں؟ پھپھو کی اس طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش ہوتیں۔ کہتی تھیں کہ دیکھتی ہوں کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخرکار ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی آتی ہر بار نئی آگ لگا جاتیں تاکہ بھاوچ کا دل کسی طرح برا ہو جائے اور وہ خود یہ رشتہ ختم کر دیں تاکہ ان پر بات نہ آئے۔ جب پھپھو آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ امی بیچاری بھرپور ان کی خاطر مدارت کرتی۔ عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد مظہر گھر آ گیا۔ پھپھو نے اس کا دل ہم سے برا کرنے کو اپنی طرف سے باتیں کہیں کہ یہ لوگ عجیب شرطیں لگا رہے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب مظہر نے کہا کہ میں خود جا کر مومانی سے بات کرتا ہوں۔ مظہر کے تیور دیکھ کر پھپھو ڈر گئیں۔ کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصہ منگنی رہی ہے،
اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ مظہر ایک فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے ماں سے زیادہ بحث نہ کی۔ وہ تو آیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں امی سے مکان خالی کروا لیا گیا تو ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں۔ یہاں آ کر مالی حالات دگرگوں ہو گئے، کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ ابو نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے جن کی قسطیں وہ تقریباً 10 سال تک بھرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کرا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا۔ امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے گھر پر تعمیر کرا لیں گے۔ بیٹے کے مجبور کرنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، ساتھ یہ بھی سنا گئیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا سوائے ارم کے۔ بھائی نے کہا، امی اب میں اپنی منزل سے بہت قریب ہوں، آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق ارم کی شادی کریں تاکہ ان کی جگ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تب دوسرے مکان کو تعمیر کرا لیں گے۔ بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ مظہر بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ ارم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ امی نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور بھی بنوانے کو دے دیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گی۔ ادھر ارم ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر مظہر کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ ارم مائیوں کا اپنا لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے مظہر کو ساری حقیقت معلوم ہے کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جسے وہی اپنی ماں کو نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ ارم کو بھی اب رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولیں، بھابھی پہلے اسے پڑھ لو پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کا یہ بھاری مطالبہ میں کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے کہا ہوتا۔ تم ہماری مالی حالت سے واقف ہو، اگر نہ دے سکے تو رشتہ ختم کر لیتے۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیوں اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ وہ بولی، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بتانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی ان کو بیچ دو۔ فرحت، میں نے ایک پلاٹ بیچ دیا ہے، تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں اور اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تو انہوں نے اس کا بھی حل نکال لیا اور امی سے کہا کہ تم اس کی قیمت لگوا لو، میں خرید لیتی ہوں، نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکیں، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا دیکھ کر میں ان کے پاس گئی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہوں۔ ارم ایک طرف مائیوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ ارم کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں
کہہ رہی ہیں کہ جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ ارم کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا؟ آخر انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نان ایسا سلوک کرتی ہے۔ یہ سن کر ارم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا اور بولی، میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ ارم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے مظہر کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، 1 منٹ کو دلہا کے گھر جانا ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ہم مظہر کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے پھپھو جان۔ آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور مظہر رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں، فقط ارم۔ مظہر نے کہا، یہ خط آپ امی کو دے دیجیے گا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر ارم کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئیں، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی بیٹی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ مظہر نے آپے سے باہر ہوتی ماں کو تھاما اور بولا، آپ نے بھی تو ایک فہرست ممانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں، بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مان لیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی ارم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ عمانی آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولیں، مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے ہماری بھاوج اپنی بیٹی کی شادی۔ کیا جگ ہسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ مظہر کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے محروم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے اور شوہر کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑی۔ نکاح مردانے میں مردوں کے درمیان ہوا۔ مظہر نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دلہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا، وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ خاطر یہ سب لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ ارم کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ مظہر بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، پھپھا کی سوچ بھی صحیح ہے، لہٰذا اب تم سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاص سے پیش آنا، پھپھو کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کرنا۔ مظہر نے بھی اسے پہلے دن سمجھا دیا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرمانبرداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا مظہر نے۔ چند دن پھپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھیں۔ ارم کو سینے سے لگا لیا، ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھیں، کہتی تھیں کہ کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھپھا نے بھی مظہر سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے ارم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھپھو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔